ڈھونڈتی ہے منزل رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. تجھ کو شعبان المعظم کا خدایا واسطہ بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شب براءت میں اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں. اے کاش ہمارے اعمال نامے گناہوں سے پاک ہو کر حقوق العباد سے بالکل صاف ہو کر بارگاہ خداوندی میں پہنچے. تو میں جو کچھ عرض کرتا ہوں غور سے سنیے. اگر میں نے آپ میں سے کسی کی غیبت کی ہو، تہمت دری ہو، کسی طرح سے دل آزاری کی ہو، مجھے معاف اور معاف فرما دیجئے. دنیا کا بڑے سے بڑا حق العبد جو تصور کیا جا سکتا ہے، فرض کیجئے کہ وہ میں نے آپ کا تلف کر دیا ہے، وہ بھی، اور چھوٹے سے چھوٹا حق بھی جو ضائع کیا ہو اسے بھی معاف کر دیجئے اور ثواب عظیم کے حقدار بنیے. آپ کی خدمت میں ہاتھ باندھ کر التجا ہے کہ کم از کم ایک بار دل کی گہرائی کے ساتھ کہہ دیجئے، میں نے اللہ عز و جل کے لیے اپنی چھوٹی بڑی تمام حق تلفیاں الیاس قادری کو معاف کی. تو بے حساب بخش کے ہے بے شمار جرم، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ شاہ حجاز کا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب. اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کی حق تلفیاں معافی تلافی سب کو کرنی چاہیے. گھر والوں سے بھی، اپنی ماں بہنوں سے بھی، اگر شادی شدہ ہیں تو اپنے بچوں سے، بچوں کی امی سے بھی معافی کی ترکیب فرما لیجیے. اپنے پڑوسیوں سے، اپنے دوستوں سے، اگر آپ سیٹھ ہیں تو نوکروں سے، کیونکہ اگر معافی چاہیے نا تو اس کا گیٹ جو ہے نا وہ تھوڑا نیچے ہے، یوں کر کے جانا پڑے گا، تھوڑا جھک کر. یوں کر کے معافی مانگنے جائیں گے تو سر ٹکرائے گا، گیٹ سے پاس ہو جائے گا. تو اس لیے عاجزی کے ساتھ، کل یہی نوکر ہی مہنگا پڑ جائے قیامت کے دن، جس کو بلا وجہ جھاڑا تھا، ڈانٹا تھا بلا وجہ، یا تلفیاں کی تھی. یا میں بچوں کی امی سے کیسے معافی مانگوں؟ مانگنی پڑے گی. اگر اس کی حق تلفی کی ہے تو اپنے بچوں سے کیسے معافی مانگوں؟ حق تلفی کی تو ان سے بھی معافی مانگنی پڑے گی. چھوٹوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، بڑوں سے بھی معافی مانگنی پڑے گی، جبکہ حق تلفی کی ہو. تو ہم نے تو یہ ایک ذہن دینے کی کوشش کی ہے کہ معافی مانگ لیا کریں. ہو سکتا ہے ہمیں یاد نہ ہو اور کوئی حق تلف کر لیا ہو ہم نے اس کا، تو یوں بھی معافی مانگ لینی چاہیے. میرا تو ایڈوانس میں معاف ہے، خوش ہو گئے. مگر کسی کی حق تلفی اگر کی ہو نا، وہ معاف کر بھی دے تو اس میں حق اللہ باقی رہتا ہے، توبہ پھر بھی واجب ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے. جبکہ حق تلفی کی ہو، نگران شورا، پھر حاجی شاہد، اپنے نگران پاک، ان کی طرف سے بھی عرض ہے کہ ان کو بھی چھوٹے بڑے جو بھی حقوق اگر تلف کیے ہو کسی کے انہوں نے، تو ان کو بھی معافی سے نواز دیجیے. بابا بعض اوقات جیسے ابھی تو یہ ایک اجتماعی طور پر انداز ہے کہ انفرادی طور پر بعض اوقات ایک تو معافی مانگنے کا انداز جو ہے نا وہ بھی بڑا ہی مطلب کہ ایک مزاحیہ قسم کا ہوتا ہے، اور پھر معاف کرنے والے بھی بعض اوقات عجیب و غریب انداز سے، معافی مانگنے کا بھی انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، معاف کرنے کا انداز بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ نہ اس کو معافی مانگنے میں کوئی ایسا احساس چھپا ہوا ہے، نہ اس کو معاف کرنے میں کوئی ایسی اس کو دلچسپی ہوتی ہے. بس ایک رسمی طور پر ایک چل رہا تھا، یار وہ معاف کرے، سوری، وہ یوں ترکیب بن گیا. سوری کہتے ہیں یا یوں بولتے ہیں بولا چلا معاف کر رہا. ہاں، تو یہ سے گزارا نہیں. ایک انداز کیا ہونا چاہیے باپا کہ مطلب انسان اگر کسی سے واقعی اپنے مطلب کہ قلب کی گہرائی سے کچھ چاہتا ہے کہ یار میری خلاصی ہو جائے کسی صورت ان تمام چیزوں سے، تو اس کے لیے مطلب اس کو باقاعدہ بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا. باپا اپنی بھول تسلیم کرتے ہوئے ندامت کے ساتھ معذرت کرے، منانے کی کوشش کرے اس کو، بالخصوص والدین کو. باپا گھر میں عموماً بھائی بہنوں میں ہو جاتی ہے، چار دیواری کے اندر رہتے ہیں تو اولاد کی ماں باپ سے بعض اوقات ہو جاتی ہے، ماں باپ بھی بعض اوقات اولاد کے ساتھ وہ ایسا سلوک کر گزرتے ہیں جس پہ ان کو بھی
خلاصی کروا لینی چاہیے. تو ایسے میں ایک تو یہ انداز جو آپ نے کہا تو اللہ کرے ایسا ہو جائے. بعض اوقات بڑا آدمی چھوٹوں سے معافی مانگنے میں تھوڑا سا ہچکچاتا بھی ہے. جیسے شوہر بیوی سے معافی مانگنے کے لیے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے, بچوں سے معافی مانگنے میں اس کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ آتی ہے. تو ایسے موقع پر کیا ذہن بنانا چاہیے؟ حدیث میں یہ مضامین تو موجود ہے کہ معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی, بڑھتی ہے. سائیڈ پروفٹ ہے, یوں سمجھ لو. حدیث شریف میں یہ مضمون ہے. تو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ معافی مانگنے سے مجھے مطلب میری شان میں فرق آ جائے گا, تو یہ اس کی بھول ہے, نادانی ہے. معافی تو مانگ لے, قیامت کے لیے نہ رکھے, یہی فارغ ہو جائے. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا